وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے، غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں، انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا۔ تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے غوث پاک سرکار۔